ایک شرط پر تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے باپ کے دین کو دین نہ بناؤ اور ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو۔ ہم کچھ مال تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ جتنی دولت مانگو ہم دینے کے بادشاہ بنائیں گے۔ بادشاہ بننا پسند ہے کام میں تمہاری مرضی ہو، کوئی تمہیں مرض کرے کوئی تمہیں کچھ نہ کہے۔ اس کے جواب میں محمد نے فرمایا کہ اس کم فہم کی باتوں کے جواب میں فرمایا، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مگر مجھ پر وہی آتی ہے کہ کہتا ہوں معبود ایک خدا ہے، اس کے اسی کی طرف رجوع کرو، اسی سے معافی مانگو اور شکر کرو۔ جو جرت نہیں دیتے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں کو ایمان لانے اور عمل کرنے کے لیے نصیحت کرو۔ یہ دعوت ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ پھر محمد نے نصیحت فرمایا، اسے تم بچاؤ، اب جو راستہ بہتر ہو وہی اختیار کرو۔ اپنے چپکلش سے بچنے اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے ایک بہترین چیت کے دوران بہت اعلیٰ طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اصولوں کے مطابق حج کے لیے کئی شریف کے لیے جہاں عرب کے بڑے سرداروں کو لے کر گئے تھے۔ دعوت تو دیندار ہوئے، ایسی مجلس میں بیٹھے جو بڑی عظمت اور باوقار کی چند ممتاز اور ذی وجاہت اشخاص کی بات چیت میں مصروف تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا، ان سے پوچھا، اسے بیت اللہ کے مہمانوں کی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب ملا، ہم شبان بن سقلہ کی اولاد ہیں، فارس کے پڑوسی ہیں اور کسر کے رعایا ہیں۔ حضرت ابو بکر سد اس قبیلہ سے واقف تھے، ان سب کو پہچان گئے۔ حضور محمد کی خدمت میں عرض کی، رسول اللہ، یہ میرے سالہ باب اب پر دربان بننا چاہتے ہیں، اجازت ہو تو میں ان سے بات کروں؟ محمد نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر سد نے ان سے محمد کی تنقیدی اور حالات سے آگاہ کیا، پھر محمد کا خطاب ہوا، میں تم کو اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے رشتہ دار ہونے کی بنا پر اللہ کے اس پیغام کو قبول کرو تاکہ تم کو نجات پہنچا سکوں۔ ابو بکر نے فرمایا، قریش نے اللہ کے احکام کی کھلم کھلا مخالفت کی ہے، اس نے رسول کو جھٹلایا، غلط باتیں پھیلائیں، پیغام رسانی کا انکار کیا۔ اللہ کے شکر گزار بنوں، بے نیاز اور شریف کے نافرمان نہ بنوں۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام مغرق تھا بولا، اور کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ اس کے جواب میں محمد نے چند آیات حکیم کی تلاوت فرمائی، میں تم کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو، بے حیائی کے قریب بھی نہ پھٹکو، خواہ وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر، جن کا خون اللہ نے حرام کیا ہے ان کا ناحق قتل مت کرو، یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، ناپاک تول انصاف کے ساتھ کرو، اور جب بات کرو تو انصاف کرو۔ مفہوم قرآن کریم کی آیات کا کچھ یوں تھا، اسے قریبی بھائی جو تم سے نیا کتابی علم لے کر آیا ہے، جو دل میں اثر چلا گیا، یقیناً ایسا کلام زمین والوں کا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم جو کچھ کہتے ہو اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ جن لوگوں نے تمہیں جھٹلایا تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ محمد نے اپنی قوم کو راست پر لانے اور راست سے روکنے کے لیے تبلیغ کرتے رہے۔ کفار قریش تو پہلے ہی دشمن بن چکے تھے اور کئی بار ابو طالب کے پاس شکایت لے کر گئے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے ابو طالب، آپ سن رسیدہ بزرگ ہیں، ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، وہ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اب ہم برداشت نہیں کریں گے، آپ انہیں ایسا کرنے سے باز رکھیں، ان پر دست شفقت اٹھا لیں اور ہماری مدد کریں۔